الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. 15واں پارہ سورہ الکہف، آیت مبارکہ نمبر 16۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے گزشتہ 2 سبقوں میں اللہ کی توفیق سے کچھ عاجزانہ گفتگو کرنے کی حقیر سی کوشش کی گئی۔ بات کی اہمیت کے پیش نظر آج بھی اللہ کی توفیق سے ارادہ ہے کہ آغاز گفتگو اسی سے کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جب ان چند نوجوانوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے غار میں جانے کا ارادہ کیا تو اسی وقت انہیں یقین تھا کہ ان کے اللہ انہیں ضائع نہ کرے، بلکہ ان کے لیے دنیا و آخرت میں اپنی رحمت سے وسعت فرمائیں گے اور ان کے لیے ان کے معاملے میں آسانی فرمائیں گے۔ اور یہ عظیم حقیقت اگر مجھے آپ کو اس پر یقین نصیب ہو جائے، دین پہ چلنا اتنا آسان ہو جائے جیسے صاف شفاف ندی میں پانی بہتا، اور یہ یقین نہ ہونا اس کا کیا اثر ہے وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ ہم اسی بے یقینی یا ضعیف یقین کے مارے ہوئے پھر رہے ہیں۔ قرآن و سنت میں اس یقین کو پیدا کرنے اور اس یقین میں قوت کے لیے بہت سی آیات اور احادیث بیان کی گئی ہیں۔ کل کے سبق میں ہم 14واں پارہ سورہ النحل آیت شریفہ 41 والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، سورہ النحل آیت شریفہ نمبر 41۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ظلم کیے جانے کے بعد، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یقیناً ہم انہیں ضرور دیں گے دنیا میں حسنہ، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور یقیناً آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ اب یہ جو اللہ کے لیے گھر بار، ساز و سامان، وطن، آئندہ و قریب چھوڑ کے جانا ہے، آسان بات نہیں۔ آدمی بس چلے تو 100 روپیہ نہیں چھوڑتا، یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا، اور آگے کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا دنیا میں یقیناً ہم ضرور دیں گے ان کو حسنہ، اور آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں جس حسنہ کا وعدہ ہے، تاکید کے ساتھ، وہ حسنہ کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے اس میں سے 6 معانی میرے ساتھ سماعت فرمائیے۔
پہلا معنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مدینہ میں ٹھکانہ دیں گے، رہائش دیں گے۔ دوسرا معنی اللہ ان کو اچھا عمدہ رزق دیں گے۔ تیسرا معنی اللہ ان کو فتح دیں گے۔ چوتھا معنی اللہ ان کی تعریف، مدح و ثنا لوگوں کی زبان پہ جاری کر دیں گے۔ پانچواں معنی ان کو اللہ تعالی شہروں میں اقتدار دیں گے۔ اور چھٹا معنی اللہ انہیں دنیا میں عزت دیں گے اور وہ عزت ان کی اولادوں میں باقی رہے گی۔ 6 معنی کو مجھے بتلائے کہ ان 6 میں سے کون سی بات اللہ نے مہاجرین کو نہ دی۔ بیگ جی کچھ چیز تھی 6 کی 6 دی، اور یہاں تک دی کہ ملنے سے پہلے ملنے والوں کو بھی تصور بھی نہ تھا یہ بھی ہو سکتا۔ تفصیل آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرات صحابہ اور ان کے بعد ہمارے سلف صالحین کو کیا کچھ دیا۔ اپنے گھروں میں رہنے کی اجازت نہیں، بیت الحرام میں سجدوں کی اجازت نہیں، 6 ہجرت میں مدینہ طیبہ سے آئے ہوئے کعبۃ اللہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، وہیں سے بٹا دیا حدیبیہ سے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے یہ 6 کی 6 چیزیں، اور پھر بات یہاں نہ رکی، نگاہیں جمائیے یا اللہ نگاہوں سے گزر کے دلوں میں پہنچ جائے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ۔ دنیا میں یہ 6 کی 6 چیزیں یا اور جو کچھ اللہ نے چاہا، ملنے کے بعد خیر کا دروازہ ان کے لیے، اللہ کی رحمتوں کا دروازہ بند نہیں ہوا، اور یقیناً آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس کو جانتے ہیں۔ آئیے کچھ اوپر جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن، انہوں نے اللہ تعالی کے لیے باپ کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلے۔ دیکھیے میرے ساتھ سورہ مریم 16واں پارہ، آپ کے پاس صفحہ 309۔ شیش بیٹا انکل کو قرآن شریف دو۔ نہیں 309 بے 309 آیت شریفہ 49۔ بالکل ماشاء اللہ۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، پس جب وہ ان سے جدا ہوئے، توجہ فرمائیے، ابراہیم علیہ السلام کن سے جدا ہوئے؟ اپنے مشرک قوم سے، فیملی سے بھی، قوم سے بھی، اور وطن سے بھی نکل گئے۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، اور اس سے
جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت. یا اللہ مجھے ہدایت دے دے اور آپ کو بھی دے دے. اچھی طرح میں آپ توجہ کر کے اپنے آپ کو پوچھیں کہ جب اللہ تعالی نے ان کے لیے جو چھوڑوں گا اس سے بہتر دینا تو کیوں نہ چھوڑوں. مارکیٹ میں ران صاحب جی پلاٹ آیا 3 کا اور اس کا 3.5 ملنا یقینی ہو. کون عقل مند کہ 3 ہو بھی کیش اور نہ لے چھوڑے گا. وہ تو جا کے بیگم کو زیور بیچ دو میں بعد میں تجھے کھا ہی جائے. بیگم کا زیادہ کھا ہی جاتے ہیں. پیچھے سے لے کے آتے ہیں وہ بھی کھا جاتے ہیں. اچھے لوگ بھی ہیں سارے نہیں ایسے. تو یقین ہو کہ 3 کا سودا 3.5 میں بکا کون نہیں خریدے گا جبکہ خرید سکتا. اور یہاں اللہ کے لیے جو چھوڑیں گے 3 کے بدلے میں 3.5 ملے. وہ تو کائنات میں کوئی ایسا پیمانہ ہی نہیں دنیا میں جو اللہ کی طرف سے ملنے والے بدلے کو ماپ سکے. گاہک ہے سی ڈی اے میں ٹرانسفر ہو رہی ہے, فارن کی کال ہے, آرڈر مل رہا ہے, کچھ بھی ہے, اذان ہو گئی. جو بندہ اللہ کے لیے اس سودے کو وہیں روک کے جائے گا اللہ کے گھر میں, مارا جائے گا یا کمائے گا؟ اللہ کی قسم یہی کمائے گا. اصل کمائی اس کی ہے. اگر مجھے آپ کو یقین ہو جائے کبھی اذان سن کے تردد کریں, یقین نہیں, کہنے والا نالائق اور سننے والے اللہ کرے ہم سیدھے ہو جائیں, دین پہ چلنے کا مزہ آ جائے. تنگی اور شانے جو جھٹکتے ہیں اور چہرے پر جو تیوڑی چڑھاتے ہیں سب غائب ہو جائیں. دین پر چلتے ہوئے سینہ خوشی سے کھل جائے کہ اللہ موت سے پہلے یہ دکھا دے, موت سے پہلے دکھا دے. ایسے ہی نہ چلے جائیں, ادھر بھی اوکھے اور ادھر بھی ماری کھائیں گے جا کر. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, جب انہوں نے چھوڑا انہیں قوم کو, کنبے کو, اور جس کی وہ اللہ کے ساتھ سوا عبادت کر, کیا ہوا؟ وَهَبْنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اللہ اکبر, اللہ نے بیٹا بھی دیا پوتا بھی دیا. یہ تو بابا ہی جانتا ہے کہ پوتے کے ملنے سے کیا خوشی ہوتی ہے. کیوں کرنے صاحب جی اس وادی میں آ گئے, مریم پہ ہوتا ہے. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, ہم نے انہیں دیے اسحاق بیٹے, وَيَعْقُوب پوتے, بس نہیں. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. اللہ اکبر. انسانوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز اس دنیا میں اللہ نبی بنا دے. نبی تمام انسانوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے. صرف بیٹے نہیں دیے, اور صرف بیٹا نہیں پوتا بھی دیا, اور صرف بیٹا اور پوتا نہیں دیا, ساتھ ابھی آپ کچھ اور سنیں گے. آئیے میرے ساتھ سورہ العنکبوت آیت شریفہ نمبر 26. فآمن له لوط, اس سے آگے پڑھیے. وقال انی مہاجر الی ربی, اور انہوں نے کہا, کنہوں نے؟ سب بولو. ابراہیم علیہ السلام نے. یقیناً میں
اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جانے والا۔ کون سے رب؟ انہ هو العزیز الحکیم، اللہ اکبر، وہ رب، یقیناً وہ ہی سب پر غالب ہے۔ جب ان کے لیے کچھ چھوڑا جائے جو سب پر غالب ہے تو پھر وہ جو دینا چاہیں گے کوئی رکاوٹ بن سکے گا؟ دنیا میں اکثریت تو ویسے ہی غدار اور بے وفا ہے، لوگ جن کے لیے مرتے ہیں زیادہ نقصان وہی پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، کہتے ہیں کہ جس پر احسان کیا اب اس سے بچ کے رہو، تو اللہ ایسے ہیں؟ نہیں، باوفا ہے۔ اور صرف باوفا نہیں، کتنے باوفا ساتھی ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، سچے دل سے کہتے ہیں اللہ کی قسم چاہتا ہوں لیکن بس میں نہیں، ہے نا ایسے؟ تو اللہ نہ بے وفا ہے نہ بے بس ہے۔ وسیم صاحب جی، العزیز، عزیز کا معنی یہ ہے جن کی سب پر چلتی ہے، ان پر کسی کی نہیں چلتی۔ کون ہے کائنات میں عرش والے رب کے سوائے سے؟ تو پھر بھی میں آپ ان کے لیے دنیا نہ چھوڑے کہ نہیں جی نہیں جی نہیں جی، بال بچے کی روزی بھی تو کمانی ہے نا، آفس والوں کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا، سر بھی کا تو خیال رکھنا ہے نا، باس بھی ہے نا، بس اسی چکر میں گڑے میں پھینک آتے ہیں، مر جاتے ہیں، بری موت مرتے ہیں۔ موت اس کی ہے جو اللہ کی رضا میں چلے، موت اس کی ہے، اور اللہ ہمیں ایسی موت دے کہ اللہ ویسے نہ مارنا، ادھر بھی تنگی ادھر تو پھر کھانا ہی خراب ہو جائے، ادھر کون سا سکھ ہے؟ اس کے بعد دیکھیے انہ العزیز، یقیناً وہ عزیز ہے، سب پر غالب ہے، اور اس کے بعد الحکیم، حکمت والے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسحاق اور یعقوب انہیں عطا فرمائے۔ وہاں کیا تھا؟ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، کہ ہم نے سب کو نبی بنایا، ابراہیم نبی، اسحاق نبی، یعقوب نبی۔ یہاں بات اور ہے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اسحاق اور یعقوب پر نبوت ختم نہ ہوئی، ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ حضرات علماء اللہ ان پر رحمتیں کرے، انہوں نے لکھا اس کے بعد روئے زمین پہ جو نبی آیا وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا، ان کی نسل سے باہر کوئی نبی روئے زمین میں نہیں آیا، اور یہ بدلہ تھا اللہ کے لیے گھر فیملی کنبہ چھوڑنے کا، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، آپ کو ہدایت دے۔ قریشی صاحب ہم نے یہ بات مانی ہے، اللہ رب چوئی صاحب جی، اللہ گواہ ہے، اگر میرے اور آپ کے یقین میں یہ بات آ جائے، نقشے بدل جائیں، دین پر چلتے ہوئے لوگ جو چاہیں کریں، پنجابی میں جو کہتے ہیں رسے توڑوا کے دین پر چل جائیں، لیکن ہم نے تو رسے چھوڑ کے سنگل خود باندھ رکھے ہیں کہ دین کی طرف نہیں جانا، اور مکاری اس میں کہاں تک نہیں باندھے، اس کا یقین نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اسی مقام سے انشاءاللہ کل کی بات کا آغاز ہوگا۔
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ سب کو ہدایت دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین.